الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات، اللہ کی عزت و تکریم، جمیع احباب سامعین ذی وقار، دنیا میں آمد کے مقصد پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی عبادت اور اپنی یاد اور اپنی تابعداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری زندگی اور موت کا مقصد اعمال صالحہ کی بجا آوری ہے اور سیئات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو بندہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر آنے کے مقصد کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، تو 3 باتوں پر عمل اور 3 باتوں سے اجتناب، یہ اس مقصد کو تکمیل تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا. اور اگر کوئی چاہے کہ میں مقصد حیات پورا کروں لیکن ان 3 باتوں پہ عمل نہ کروں اور 3 باتوں سے اجتناب نہ کروں، تو وہ کبھی بھی مقصد حیات کو پا نہیں سکتا، اور اسے جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ 3 عمل جنہیں کرنا دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس میں کامیابی کا سب سے بڑا زینہ ہے. ان 3 اعمال میں سے پہلا عمل ہے جسے فرض کہا جاتا ہے. فرض کسی بھی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو یا زکوٰۃ کی صورت میں ہو، جس صورت کے اندر بھی فرض ہمارے اوپر عائد ہو رہا ہے، تو جب تک بندہ فرض کی ادائیگی نہیں کرتا تب تک وہ اپنی حیات کے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر ہے واجب کی ادائیگی. جیسے کہ ابھی عید قربان آ رہی ہے تو مالدار لوگوں پر جیسے رمضان میں صدقہ فطر واجب تھا، اسی طرح مال کا حق ادا کرتے ہوئے قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. تو شریعت نے جو واجب حقوق ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، ان کو جب تک بندہ اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا وہ مقصد حیات میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور تیسرے نمبر پر ہے سنت مؤکدہ کی ادائیگی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک طریقے
جن پر میرے محبوب نے زندگی کے اندر دوام حاصل کیا اور امت کی بہتری کے لیے کبھی کبھار ایک دو مرتبہ اس سے چھوڑا تاکہ وہ فرض یا واجب کا درجہ اختیار نہ کر جائے۔ یہ 3 کام ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مقصد حیات میں کامیاب ہو جاؤں، میری پیدائش کا جو مقصد ہے اس کے اندر مجھے کامیابی میسر آئے، تو اسے ہر صورت کے اندر فرائض کی ادائیگی یا اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا۔ فرض بندہ ادا نہ کرے، واجب کی طرف توجہ نہ رکھے، سنت مؤکدہ کو زندگی سے نکال دے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ چکا ہوں، وہ بالکل سمجھا نہیں ہے، چونکہ اس کا جو ظاہری طریقہ اور اصول بتایا گیا یعنی مقصد حیات میں کامیابی کا، وہ ان 3 باتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ چکر لگائیں گے انہی 3 اعمال کے ارد گرد۔ کبھی کوئی عمل فرض ہوگا، کبھی کوئی عمل واجب ہوگا، اور کبھی کسی کا تعلق سنت مؤکدہ کے ساتھ ہوگا، اور وہ 3 کام جن سے رکنا یہ لازم اور ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے جس نے مقصد حیات کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام ہے حرام۔ حرام کسی بھی صورت کے اندر ہو، اس حرام کے قریب ساری زندگی نہ جانا یہ بندے کو مقصد حیات میں کامیابی دیتا ہے۔ اور اگر بندہ زندگی کے اندر حرام حلال کا فرق نہیں کرتا، وہ حرام دیکھنے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ حرام پکڑنے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ حرام کسی بزم میں جانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ حرام کھانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ حرام پہننے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ حرام کاروبار کے ٹھیے پہ بیٹھ کر اس کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ تو حرام معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، جب تک بندہ حرام سے اجتناب نہیں کرتا وہ مقصد حیات کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز جس سے اسے رکنا ہے اس مقصد میں کامیابی کے لیے وہ ہے مکروہ تحریمی، یعنی وہ چیز جو کریکٹ حرام تو نہیں لیکن حرام کے قریب ہے، اس کے اندر پڑنے والا بندہ وہ ان قریب حرام کے اندر جا کر داخل ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے اصاعت، یعنی جس چیز کو شریعت نے ناپسند کیا ہے اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دینا اور اس سے اجتناب کرنا۔ یہ وہ 6 اصول ہیں، 3 عمل جنہیں کرنا ہے اور 3 عمل جن سے رکنا ہے، 3 وہ جسے زندگی کا حصہ بنانا ہے، 3 جس سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں فرائض کی ادائیگی نہیں ہے، وہ نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ روزے کی اہمیت کو سمجھتا نہیں، وہ زکوٰۃ کی اہمیت سے غافل ہے، آج اس پر فرض ہے اسے کرنے کا ذہن نہیں ہے، دیگر فرائض پر اس کی گرفت نہیں ہے اور اس کی اہمیت کو وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ جتنا مرضی اونچا منصب حاصل کر لے وہ کبھی بھی مقصد حیات کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس مقصد کی کامیابی کا سب سے پہلا زینہ وہ فرض کی ادائیگی ہے، کیونکہ فرض ایک ایسی چیز ہے ادا کرنے سے ادا ہوتا ہے، بغیر ادا کرنے کے فرض ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں فرض نہ کروں اور خالی میں یہ کہوں کہ یا اللہ معافی یا اللہ توبہ تو میرا فرض معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ وہ جو تاخیر ہوئی وہ تو معاف ہو سکتی ہے، وہ جو ڈیلے ہوا وہ تو معاف ہو سکتا ہے، وہ جو اللہ کے دربار میں اس وقت آنا چاہیے تھا نہیں آیا اس کی تو رخصت مل سکتی ہے، لیکن فرض کی شان یہ ہے یہ تب ہی ادا ہوتا ہے جب اسے ادا کیا جائے، جب تک اسے ادا نہ کیا جائے خالی یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا، خالی یہ معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے بے نمازی کو جب ترغیب دی جاتی ہے توبہ کرنے کی تو اسے ساتھ یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بھی توبہ کرنی ہے کہ آئندہ میری کوئی نماز نہیں رہے گی، اور توبہ کا یہ بھی لازم حصہ ہے کہ جو پہلے رہ گئی ہیں ان کا بھی ساتھ اہتمام کرنا ہے، انہیں بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا دیکھیے، جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا یعنی مقصد حیات کو وہ سمجھ بیٹھا، یعنی اس نے اپنی زندگی کا اصول بنایا کہ میں فرائض کی پابندی کروں گا، میں واجبات کی ادائیگی کرتا رہوں گا، میں سنت مؤکدہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، نہ دیکھوں گا، نہ پکڑوں گا، نہ چل کے پہنچوں گا، نہ نسل تک پہنچاؤں گا، نہ خود کھاؤں گا، کسی بھی جہد کے ساتھ
حرام کا ارتکاب نہیں کروں گا، مکروہ تحریمی سے بھی دور رہوں گا، ہر وہ چیز جو شریعت کی نظر میں بری ہے میں اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھوں گا۔ جب بندہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے قرآن کی بشارتیں موجود ہیں جو آج میرا عنوان ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے 5 گانا نماز کو پابندی سے ادا کیا ہے تو یہ اس کا فعل ایسا ہی ہے کہ اسے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی نے پتھر رستے سے اٹھا کے سائیڈ پہ کیا ہے، رب اس کے عمل کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ 5 گانا نماز تو 5 گانا نماز ہے، حج تو حج ہے، زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، روزہ تو روزہ ہے، فرض تو فرض ہے۔ یعنی نفلی کاموں میں سے راہ چلتے ہوئے اگر کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے روڈ کراس کروا دی، یہ اجر بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایک کھجور صدقے کے طور پہ کسی کو دے دی، رب اسے بھی ضائع نہیں کرتا۔ آئیے میں قرآن کی ایک آیت اس پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو عنوان ہے یہ پھیلا ہوا ہے، یعنی اس پر ایک آیت نہیں ہے، اس پر درجنوں آیات موجود ہیں۔ عنوان کیا ہے کہ اللہ کسی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، شرط یہ ہے وہ رب کی خاطر کیا جائے، اس کے اندر رضا کا پہلو موجود ہو، اس کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری کا عنصر نہ پایا جائے، وہ عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آئیے سنیے اللہ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ کاف کے اندر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ اب یہ ساری باتیں عمل صالح میں آئیں گی۔ فرض عمل صالح ہے، واجب عمل صالح ہے، سنت مؤکدہ کی ادائیگی عمل صالح ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا عمل صالح ہے، مکروہ تحریمی سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ عمل صالح ہے۔ ہر وہ کام جسے شریعت نے ناپسند کیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ عمل صالح ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ کوئی کام ضائع نہیں ہوگا جو تم نے نیکی کا کیا ہے، اس کا درجہ کچھ بھی ہے، وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ سے تعلق ہے، کسی حرام سے تم بچے ہو، کوئی مکروہ اپنی زندگی سے نکالا ہے، کسی ناپسندیدہ فعل کو اپنی زندگی سے دور کیا ہے، رب کی رضا کی خاطر مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے فرمایا ہم اسے ضائع نہیں کریں گے۔ اچھا مولا تو اسے ضائع نہیں کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اب آئیے میں اس بدلے کے طور پر سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ جس بندے نے مقصد حیات کو سمجھا اور اس کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، طوفان آتے رہے، نشیب و فراز آتے رہے، بندے بدلتے رہے، محفلیں بدلتی رہی، لیکن یہ پہاڑ کی طرح کھڑا رہا اپنے اس عقیدے کے اوپر، کوئی بھی چیز اسے متزلزل نہ کر سکی، اور شیطان کی کوئی چال، شیطان کا کوئی جال، شیطان کا کوئی حملہ اسے راہ راست سے وہ گمراہ نہ کر سکا۔ یہ منزل کی طرف بڑھتا رہا، طوفانوں کا مقابلہ کیا، ہواؤں کا مقابلہ کیا، شیطان کے بنائے ہوئے جالوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ منزل کو نہیں بھولا، منزل پر گامزن رہا۔ اب ذرا سنیے ایسے لوگوں کو رب کیا عطا فرماتا ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت ہے، ذرا اس کا مزہ لیجئے، کیونکہ سورج الٹی سائڈ سے نکل سکتا ہے لیکن محمد عربی کے سینے پہ اترا ہوا قرآن غلط گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ سچا ہے، سچے کے سینے پہ اترا ہے، اور اس کا ہر جملہ تجربے کی نگاہ سے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ میں ذرا آیت پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو تجزیہ بتاتا ہوں کہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے مقصد حیات کو سمجھا اور اس راہ کے اوپر آنکھ بند کے چلا رہا اور تانے لگتے رہے، شور پڑتا رہا، طنزیہ جملے سنتا رہا، لیکن اس نے اپنے ڈگر کو چھوڑا نہیں، اپنی منزل کو بھولا نہیں، اس رستے پر چلتا رہا، فرائض واجبات سننے مؤکدہ کی ادائیگی، حرام سے بچنا، مکروہ تحریمی، ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہنا، یوں زندگی بسر کرتا رہا۔ رب اسے دیتا کیا ہے؟ یہ ایک نقشہ دنیا کا ہے۔ جس نے اس فیلڈ کے اندر قدم رکھا ہے، میں کہتا ہوں جب میں جملہ بولوں گا آپ اس نقشے کا تجرباتی طور پہ خود مظاہرہ کرو گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس گلی میں بندہ قدم رکھے تو اسے نتیجہ دنیا کے اندر میسر نہ آئے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مومن مرد یا عورت صالح عمل کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ایمان والا صالح عمل کرتا ہے، مقصد حیات کو اس نے سمجھا ہے، وہ اس ڈگر پر قدم رکھ چکا ہے، منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ صالح عمل کرتا ہے،
वहुवा मोमिन, शर्त यह है कि ईमान वाला। चूंकि साले अमल फायदा तब देता है जब ईमान की दौलत मौजूद होती है। चूंकि काफिर के पास भी बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं, वो हॉस्पिटल बनाते हैं, वो जानवरों की देखभाल करते हैं, वो बंदों का बहुत ख्याल रखते हैं, इंसानियत का जज्बा उनके सीने के अंदर मौजूद है, लेकिन उनका कोई अमल ऐसा नहीं जो उन्हें जजा दे सके। उनके काम दुनिया ही में बदले के तौर पर उन्हें लौटा दिए जाते हैं। जजा जिस बंदे को मिलनी है ये उसे मिलनी है जिसके सीने में रब ने ईमान का नूर रखा हुआ है। अल्लाह कहता है जिसने साले अमल किया, मर्द हो या औरत, लेकिन शर्त क्या है, वहुवा मोमिनुन, वो ईमान वाला हो। अच्छा, उसे मिलेगा क्या? जजा देखिएगा, अल्लाह फरमाता है फलनुख्शियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है तो हम जरूर खुशगवार जिंदगी के साथ उसे जिंदा रखेंगे। जिंदगी के अंदर खुशगवारी का आना, जिंदगी के अंदर सुकून का आना, जिंदगी के अंदर अमन का आना, जिंदगी के अंदर जिस गिराफ में बंदा जी रहा है वहां खुश हो जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जनाब, खुश ना हो तो बहुत बड़ा मालदार भी खुश नहीं होता, और उसके पास अमन की दौलत नहीं होती, और उसके पास सुकून की दौलत नहीं होती, और वो गोलियों के वो पत्ते के पत्ते खाता है लेकिन नींद करीब आने का नाम नहीं लेती, और दुनिया उसके लिए उजाड़ हो जाती है। किसी चीज के अंदर उसका दिल नहीं लगता, हर चीज उसे अपने से बेगानी बेगानी महसूस होती है। वजह क्या है? वजह यह है ये जो हयातन तय्यबा है, खुशगवार जिंदगी है, ये नेमतों से नहीं आती। गाड़ी अच्छी है, घर अच्छा है, कारोबार अच्छा है, प्लाजे बड़े हैं, जायदाद बड़ी है, यूं बंदा खुशगवार जिंदगी असल ना 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 ना, ये तो सारे असबाब हैं। खुशगवार जिंदगी कैसे मिलेगी? अल्लाह कहता है जिसे मैं अता फरमाऊंगा, ये मेरी देन है। अच्छा, मैं बिल्कुल साथ एक हदीस जोड़ना चाहता हूं, मैं इसके साथ एक हदीस जोड़ना चाहता हूं, यानी अल्लाह खुशगवार जिंदगी ना दे, खुशगवार जिंदगी नहीं मिलेगी। बेशक नेमतों की बहुतात हो जाए, कसरत हो जाए, मालो ज़र का ढेर लग जाए, जब तक रब अता न करे खुशगवार जिंदगी मुयस्सर नहीं आएगी। मैंने अपनी इस तजर्बाती जिंदगी के अंदर 2 लाख कमाने वाले को भी परेशान देखा है, और 20,000 कमाने वाले को भी सुखी देखा है, और उसकी जिंदगी में अमन सुकून देखा है, और उसके चेहरे पे मैंने मतानत देखी है, और उसके माथे पे मैंने सलवट नहीं देखी। वजह यह नहीं है कि उसका कोई अपना जाती कमाल है, वजह यह है जो उसने रास्ता मुंतखिब किया है, इस रास्ते की जजा यह है जो जहां चलता है अल्लाह कहता है हम उसे खुशगवार जिंदगी अता फरमाते हैं। जिंदगी की खुशगवारी बाज़ औक़ात वो बंदा एक कुटिया के अंदर रहता है, वहां भी खुशगवार होता है, और बाज़ औक़ात बड़े बड़े महल्लात के अंदर रहता है, वहां भी परेशान होता है। घर, आइडियल जिंदगी और अच्छा कारोबार, ये खुशगवारी नहीं है। ये तो दुनिया वाले कहेंगे हाँ बड़ा कामयाब है भाई, लेकिन उसके अंदर से तो पूछो, उसके अंदर के मुफ्ती से तो फतवा लो, कामयाबी है कि नहीं। और एक वक्त ऐसा आता है जब उससे दुनिया भागती नजर आती है, जब इजराइल रूह लेने आ जाते हैं, और जब सारी चीजें उसे जहर लगने लग जाती हैं, और वो लानत बेचता है हर चीज पर कि तेरे लिए मैंने रब को छोड़ा है। आज मैं किस मुंह से अपने रब का सामना करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा अपने अल्लाह के दरबार के अंदर। मैंने बताना ये चाहा, जरा आइए तजर्बाती जिंदगी को एक हदीस की रोशनी के अंदर भी देखते हैं। ये हदीस हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी कौन सी होती है? जुबान मुस्तफा करीम की होती है, कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का होता है। वो रब जो कुरान में कह रहा है, साले अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो, मोमिन होना चाहिए। अल्लाह कहते हैं हम खुशगवार जिंदगी से उसे जिंदा रखेंगे, खुशगवारी, अमन, सुकून उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। लेकिन आइए मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस के अंदर इसी माने को एक और अंदाज में भी बयान किया गया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या ए इब्ने आदम, बंदों से मुखातिब रब की जात जिसने कहा कि तुम्हारी आमद का मकसद है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम्हें अपनी याद के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ताबेदारी के लिए पैदा किया है।
اور کبھی بھی ان کی طرح نہ ہونا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم. اللہ کہتا ہے ان کی طرح نہ ہونا جو رب کو بلا بیٹھے ہیں. اور اللہ کہتا ہے جو مجھے بلا دیتا ہے میں اسے اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہوں. جو میرا در چھوڑتا ہے اللہ کہتا ہے میری رحمتیں اس سے منہ موڑ لیتی ہیں. ان کی طرح نہ ہونا جو رب کو بلا بیٹھے ہیں, جو رب کا در چھوڑ بیٹھے ہیں. اب رب کہتا ہے اے میرے بندے, اے ابن آدم, تفرغ لعبادتی. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر, وقت نکال, مجھے یاد کر, تصور میں مجھے لا, میری نعمتوں کو خیال کے اندر لا, اپنی آمد کے مقصد کو سمجھ. میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, حیات کا مقصد کیا ہے, موت کا فلسفہ کیا ہے, 60 سالہ زندگی کیوں میں نے تمہیں دی ہے. اللہ کہتا ہے یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. مولا اگر فارغ کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حدیث کے یہ لفظ یہ ان لوگوں کے دل کو مزید سکون دیں گے جنہوں نے اس رستے کو منتخب کیا ہے, جو اس ڈگر پر چل رہے ہیں. زمانے کا کوئی فساد بھی اس رستے سے انہیں اٹھا نہیں سکتا. اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رب ارشاد فرماتا ہے املا صدرو کا غنن. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا نا تو 2 جزائیں دوں گا. پہلی جزا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں تمہارے دل کو سکون سے بھر دوں گا. یہ خدائی عطا کا نام ہے. سکون کسی دنیاوی چیز کا نام نہیں, یہ خدائی عطا. فرمایا میں دل میں سکون ڈالوں گا. اور میں اگر آپ کو مدینے کی اس درخت کی چھاؤں تلے لے جاؤں جس چھاؤں تلے جناب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینٹ کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حاکم جب باہر سے ایک وفد ملنے کے لیے آیا, اس نے کہا کہ میں تمہارے امیر المومنین کو ملنا چاہتا ہوں, وہ کہاں ہیں, ان کا محل کیا. اس کے ذہن کے اندر ایک سکیچ بنا ہوا تھا, بہت بڑا محل ہوگا, بڑے دربان ہوں گے, غلام ہوں گے, تاج پہن کر وہ اپنے اس تاج شاہی کے محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے. لیکن جناب جب اس نے پتہ پوچھا میں ملنا چاہتا ہوں, بتانے والے نے کہا وہ دیکھ درخت کے نیچے سویا ہوا ہمارا امیر المومنین. کہا یہ درخت کے نیچے پتھر کے اوپر سر رکھ کے سو رہے. فرمایا ہاں یہ ہمارے جا کے ملا نا. کہا آپ پتھر پہ سو رہے. فرمایا ہم نے دنیا رب کے نام پر گزاری ہے, ہمیں یہاں بھی نیند آ جاتی ہے. نہ نیند آئے تو نرم گدوں پہ نیند نہ آئے, نرم بستروں پہ نیند نہ آئے, اور اے سی کے نیچے نیند نہ آئے, اور نیند آئے تو سکون سے پتھروں پہ آ جائے. وجہ کیا ہے؟ یہ خدائی عطا کا نام ہے. یہ بندوں کا بنایا ہوا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. ڈاکٹر فیل ہو جاتے, وہ ڈاکٹر جو ساری زندگی دوسروں کو دوائیاں دیتے ہیں خود یہاں آ کے پریشان ہوتے ہیں, تنہائیوں میں باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں سمجھ نہیں چلتی کیا ہو گیا, بڑی بے سکون سی زندگی ہے. جناب عالی میں نے صرف اشارہ دینا چاہا, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. خوشگوار زندگی چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, پلٹنا چاہتے ہیں, آئیے اس ڈگر پر چلیے جس ڈگر کی منزل مدینے والے مصطفیٰ کی گلی ہے. اس رستے کے اوپر آ جائیے. اچھا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب کہتا ہے تفرغ لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر. پہلا کام تمہارے دل کو سکون سے بھر دوں گا, اور دوسرا کام اللہ ارشاد فرماتا ہے میں دل کو سکون سے بھروں گا, اور دوسرا کام یہ کروں گا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ. اللہ فرماتا ہے میں تیری ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا. تو مارا نہیں پھرے گا, تو پریشان نہیں. جن ضرورتوں کی تکمیل کی خاطر تو نے حرام حلال لے کر دیا, تو نے سود کے کاروبار کیے, تو نے حق مارے, تو نے دوسروں کی زمینوں پہ, جائیدادوں پہ, پلاٹوں پہ قبضے کیے اور حرام حلال میں فرق نہ کر سکا. فرمایا کہاں ڈھونڈ رہا ہے تو اس دولت کو؟ رب کہتا ہے آ میرے پاس, سر میرے دربار میں رکھ, تیری ساری فقیری میں دور کر دوں گا. جس کی فقیری رب دور کرے وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ذاتی طور پر کوئی فقیری سے نکلنا چاہتا ہے, وہ بھاگ لے کتنا بھاگے گا, وہ دوڑ لے کتنا دوڑے گا, وہ نافرمانیوں کے بچھائے ہوئے جالوں کا مسافر بن جائے کتنا بیگانہ رہے گا. ایک دن پلٹ کے رب کے دربار میں آنا ہے, ایک دن پلٹ کے ادھر آنا ہے. اچھا رب نے کہا کہ میں 2 چیزیں دوں گا, پہلی چیز دل میں سکون, دوسری چیز تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا. اور ساتھ ایک الرٹ بھی ہے جس سے مقصد حیات کو نہ سمجھا, جو آمد کے مقصد سے غافل ہو گیا, جس نے اس ڈگر کو چھوڑ دیا,
جس نے سال بعد سمجھا رمضان ہی میری عبادت کا مہینہ ہے، جس کی زندگی کے اندر ابھی تک کوئی مستقل عبادت آئی نہیں، وہ صرف موسمی تھا، وہ صرف اپنی مرضی کا تابع تھا. اس نے فتویٰ تب مانا جب اس کے دل نے قبول کی. جو چیز اس کی خواہش کے خلاف تھی اس نے ریجیکٹ کر دی. اس نے وہی کام کیا جو اس کی مرضی والا کام تھا. اس سے شریعت کی مرضی کو پیش نظر نہ رکھا. اب اللہ اس کے لیے ایک سزا بیان کرتا ہے، اور اس سزا کو اس معاشرے کے اکثر لوگوں پر اپلائی کر کے آپ دیکھو گے. خود اندر کا مفتی بولے گا میرا طریقہ یہ ہے تو مجھے یہ سزا مل رہی ہے. وہ سزا کیا ہے؟ فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، عبادت نہ کی، مقصد آیات کو سمجھانا، جس چیز کے لیے پیدا کیا تو اس سے غافل ہو گیا، اللہ کہتا ہے میں 2 سزائیں دوں گا. پہلی سزا مَلَاتُ يَدَكَ شُغْلًا، فرمایا پہلی سزا یہ ہے میں تیرے ہاتھ کو مصروف کر دوں گا، میں مصروفیت تیری بڑھا دوں گا. اتنی مصروفیت بڑھے گی کہ تو خود بول کے بولے گا کہ میرے پاس سر میں خارش کرنے کا ٹائم نہیں، تیرے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، تیرے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، تیرے پاس دوست یاروں کے لیے ٹائم نہیں. تو اتنا مصروف ہو جائے گا اور تو یہ سمجھے گا میں کامیابی کے زینے طے کر رہا ہوں، میرا مستقبل روشن ہو رہا ہے، میرے بچوں کا مستقبل روشن ہو رہا ہے. اور رب کہتا ہے میں تجھے سزا دوں گا، یہ میری دی سزا ہے. تو مصروف ہو جائے. مصروفیت کچھ بھی ہو، تو کتنا مصروف ہوگا کہ تیرے پاس وقت نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے ہاتھ تیرا مصروف کروں گا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری ضرورتوں کو میں پورا نہیں ہونے دوں گا. تیری ضرورتیں ایک کام کر کے بیٹھے گا میں دل میں حسرت غور ڈال دوں گا، وہ کر کے فارغ ہوگا میں ایک اور حسرت. ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں یار اس بندے کے پاس کیا کمی ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، کہتا ہے یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، اس کے پاس کمی کیا ہے؟ اصل کمی اس کے پاس نہیں ہے، اسے سزا مل رہی ہے. اور سزا کیا ہے؟ رب رجنے دیتا نہیں، رب واپس آنے دیتا نہیں، چونکہ بغاوت کا رستہ اس نے خود اختیار کیا ہے. باغی یہ ہوا ہے اب رب پلٹنے نہیں دیتا. رب کہتا ہے میں تیرا ہاتھ مصروف کروں گا، تیری دوڑ لگاؤں گا، صبح سے شام، شام سے اگلی صبح، تو مصروف اور مصروف رہے گا، پر میں تیری ضرورت کو پورا. پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل آ جائیں گے، چل بھائی تیاری کر، تیرا ٹائم ہو گیا. اور تو پھر بھی کہے گا میرے تو کچھ کام باقی ہیں، میرے تو کچھ کام باقی ہیں. تو قرآن پاک کی آیت نے ہمیں کیا سمجھایا کہ عمل کرنے والا، صالح عمل کرنے والا، مقصد حیات کو سمجھنے والا، مرد ہو یا عورت، مومن ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ہم اسے جزا دنیا میں دیں گے، کیا؟ خوشگوار زندگی کی دولت عطا فرمائیں گے. اچھا یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے تو ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے. ایک نہ ایک دن وہ وقت آنا ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اب دیکھیں نا رستے 2 ہی ہیں، تیسرا نہیں. یا رستہ اطاعت کا ہے یا بغاوت کا ہے. اطاعت کے رستے پر کیا ملتا ہے، اس پر میں 2 آیتیں ذرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں. یعنی جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے، اختتام تو ہونا ہے نا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلی کل، ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. سب چھوڑ کے چلے گئے، اپنی باری پہ ہم نے بھی جانا ہے. رستے 2 ہی ہیں، تیسرا نہیں. یا بغاوت کا رستہ ہے یا اطاعت کا رستہ ہے. بغاوت کے رستے کی سزا کیا ہے اور اطاعت کے رستے کی جزا کیا ہے. اور میں کہتا ہوں اس جزا کو سن کر بھی اگر کوئی نہ پلٹے تو اسے اپنا ایمانی گراف چیک کرنا چاہیے. میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ خاتمہ تو ہوگا. کتنے ختم ہو گئے؟ ہم ہونے والے ہیں. کتنے چلے گئے؟ ہم جانے والے ہیں. کتنوں کا اعلان مساجد کے سپیکر سے ہوتا ہے؟ ہمارا ہونے والا ہے. اب ذرا سنیے جزا کیا ہے. جب آخری ٹائم انسان کا آتا ہے نا، وہ بندہ جس نے مقصد حیات کو سمجھا، فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، سنن مؤکدہ کی ادائیگی، حرام سے بچایا، مکروہ سے بچایا، بری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور ایک ہی مشن اور ماٹو کیا؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اس مشن پر جس نے زندگی بسر کی، آخری ٹائم اس کا آ گیا تو اللہ اس کے متعلق کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ کذالک یجزی اللہ المتقین. فرمایا اللہ
تقوی داروں کو ایسی ہی جزا عطا فرماتا ہے۔ تقوی دار کون؟ تقوی کی مختصر تعریف، تقوی یہ ہوتا ہے جو رب دے اسے لے لو، اور جس سے رب روکے اس سے رک جاؤ، رب آپ کو تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ دوسرے لفظوں کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اٹھا کے رب کے دربار میں پیش کرتا ہے، مولا وجود میرا ہے، حکومت تیری چلے گی، میرا فیصلہ اپنا فیصلہ نہیں، میری مرضی اپنی مرضی نہیں، میری زندگی اپنی زندگی نہیں، جیسے تو کہے گا میں ویسے زندگی بسر، یہ بندہ متقی ہے، تقوی دار ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تقوی داروں کو ہم جزا دیتے ہیں۔ اچھا وہ جزا کیا ہے؟ والذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان ایسی حالت میں نکالتے، ٹائم تو آنا ہے نا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ڈگر اپنا منتخب کیا، اچھی راہ پر چلے۔ یہ میں کہتا ہوں کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا تو آ کے ہمیں بتائے وہ مناظر کیا ہے، لیکن قربان جاؤں رسول اللہ کی نگاہ پاک پر کہ انہوں نے سب کچھ دیکھ کر رب کی عطا سے امت کو خبردار کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے، میرے سینے پہ قرآن اترا ہے، موت کے وقت کے مناظر کیا ہے، اس کا ایک منظر اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ ان لوگوں کا جو تقوی دار تھے، جنہوں نے مقصد حیات کو سمجھا، سیدھی ڈگر پہ انہوں نے زندگی بسر کی۔ والذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان ایسی حالت میں نکالتے ہیں، طیبین، وہ بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ طیبین، شرک سے، بدعمالیوں سے، شیطان کی تابعداریوں سے، بغاوتوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، مقصد اپنی آمد کا سمجھ کر زندگی بسر کی ہوتی۔ جب ان کی جان نکلتی ہے، آخری ٹائم آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یقولون، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کیا؟ سلام علیکم، تم پر رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا رب کی طرف سے مجدہ سنایا جا رہا ہے۔ سلام علیکم، اے سیدھی راہ پر گامزن رہنے والوں، اے عبادت میں زندگی بسر کرنے والوں، تم دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، رب نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ پہلی جزا یہ، اور دوسری اعلان ہوتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں جاؤ، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ کون سا ٹائم ہے؟ روح نکلنے کا ٹائم۔ یہی تو وجہ ہے نا، حدیث کے اندر موجود ہے، جب ہم نے وہ میت کندھوں پر اٹھائی ہوتی ہے نا، جس نے مقصد آمد کا سمجھا، جس سے عبادت میں زندگی بسر کی، جس نے حرام حلال میں فرق کیا، جس نے تابعداری میں زندگی بسر، جب ہم نے اسے اٹھایا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ قدمونی، اے اٹھانے والوں جلدی چلو۔ کیوں؟ رب نے وعدہ کیا نا، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ وہ جنت اسے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ منزل اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ میت کہتی ہے کندھوں کے اوپر، اعلان کرتی ہے، کہتی ہے اٹھانے والوں دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو۔ کیوں؟ جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ جنت جو رب نے جزا کے طور پہ بنائی ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ خوشگوار زندگی دنیا کی، لیکن جب اینڈ ہوتا ہے، خوشگوار اینڈ، خوشگوار خاتمہ۔ ذرا دوسری آیت سنیے، وہ لوگ جنہوں نے مقصد کو سمجھ کے زندگی بسر کی، ان کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرماتا ہے اے مطمئن روح، اے مطمئن روح جس نے ہماری مان کے زندگی بسر کی ہے، موت کے وقت اللہ، کتنی بڑی بشارت۔ ساری زندگی بندہ کہتا رہا نا مولا تو راضی ہو جا، مولا ناراض نہ ہونا، مولا مجھ سے خفا نہ ہونا، مولا میں تیری ناراضگی سے ڈرتا ہوں، میں اس رستے پہ چلوں گا جو رستہ تو نے مجھے بتایا ہے۔ اب جب اس کا اینڈ اور اختتام ہوتا ہے، رب کیا کہتا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کہتا ہے اپنے رب کی طرف اس حال میں آ کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں ایک اس جملے سے ہی آخری ہر منزل آسان ہوگی۔
آگے تو بہت کچھ ہے نا، وہ سارا ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی بندہ دنیا میں ہے۔ اسرائیل روح لینے آئے، جسم سے روح نکالی جا رہی ہے اور رب کی طرف سے بشارت سنائی جا رہی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح پلٹ کے آ جا رب کی طرف۔ اس حال میں، کس حال میں؟ رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اور ساتھ بشارت، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میرے پاک بندوں میں داخل ہو جا۔ اور آخری، وادخلی جنتی، اور آپ میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس رستے کا اختتام۔ میں اس گفتگو کے کرنے کا اور ان آیات احادیث کو سنانے کا مقصد رسم رواج ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ میرا مدعا، میرا ارادہ یہی ہوتا ہے، ہمیں واپس آنا چاہیے، ہمیں پلٹنا چاہیے۔ دوبارہ نہیں موقع ملے گا، ہم ہاتھ باندھیں گے لیکن دوبارہ ہمیں پلٹ کے نہیں آنے دیا جائے گا۔ ہم کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا، مولا اب بھیج دنیا میں، اب ہم صالح عمل کریں گے۔ نہیں بھیجا جائے گا، رب نے بھیجا اسی لیے۔ اب نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ اب نہیں ہوش آئے گی تو کب ہوش آئے گی؟ ہمیں اپنے تانے بانے درست کرنے ہیں اور شیطان کے بنائے ہوئے جالوں کو توڑنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید کچھ احادیث، یعنی جس نے مقصد یاد کو سمجھ کے زندگی بسر کی، یہ تو موت کا پراسیز ہے۔ بہت آیات ہیں، خالی 2 آیتیں میں نے پڑھی، لیکن کچھ حدیثیں ہم سنیں گے کہ جب یہ بندہ، اس کی روح جسم سے نکلتی ہے، کس شان سے آسمان کی طرف جاتی، کس شان سے اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، کیسے عزت احترام اس بندے کا قبر میں ہوتا ہے جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کے لیے عبادت اور رب کی اطاعت کے رستے کو منتخب کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے رستے پہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔